اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ آگی میں رہنے والے ہیں. مساجد کی خدمت اور انتظام کے اصل حقدار لوگ کون ہیں؟ ایمان والے. سب سے پہلے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اصل میں اہل مکہ جو تھے وہ حرم کی پاسداری کرتے تھے اور حاجیوں کو کھانا کھلاتے اور بھی بڑے بڑے کام کرتے. آپ دیکھیں کہ مثلاً 1 ملین ہے اور 1 ملین کو 0 سے ملٹیپلائی کریں 0. لیکن اگر ایمان ہے اور تھوڑا ایمان بھی ہے تو وہ کئی گنا بڑھ جائے گا اجر و ثواب. تو ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ نیکی کا کام صرف مسجدیں تعمیر کرنا ہی نہیں بلکہ اصل چیز ایمان ہے جس کے لیے مساجد بنائی گئی کہ وہ بھی وہاں بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. تو کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو پہلے نیت اور مقصد درست کریں. اور مساجد اور دینی اداروں کا انتظام کن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. انما یعمر مساجد اللہ. بے شک اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے. تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. مسجد والے کون ہیں؟ جو ایمان لائیں اللہ اور یوم آخرت پر اور کیا کریں؟ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور بس اتنا ہی نہیں کافی، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں. ایک ہے حصی تعمیر اور ایک ہے مانوی تعمیر. حصی آبادی اور مانوی آبادی. حصی آبادی تھی کہ سب لوگ وہاں جائیں اور اس کو آباد کریں، اور مانوی طور پر کیا کریں؟ وہاں پر تعلیم اور تعلم اور ایمان بڑھانے والے کام کریں. ان کے سارے اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا ہو. صرف بدنی عبادت ہی نہ کریں، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کریں، غریبوں کی ہمدردی بھی کریں. اور یہ یاد رکھیے کہ مساجد کی رونق نمازیوں اور تقوی والوں سے ہی ہوتی ہے، صرف ڈیکوریشن سے نہیں ہوتی. اور آباد کرنے کے لیے مسجدوں کو اپنے دن کا کچھ حصہ مسجد میں گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، آخر میں جاتے ہیں جلدی سے پڑھ کے وہیں الٹے پاؤں آ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اور مسجد کے لیے جو بھی کام کریں وہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہ کریں بلکہ وہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یاد رکھیے کوئی بھی نیک کام ایمان اور جہاد کے برابر نہیں. یعنی آپ کتنا بھی بڑا اچھا کام کریں، اگر ایمان نہیں تو فائدہ نہیں. اور ایمان لا کر ترقی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اگر بنیاد میں توحید ہے تو ہر اسٹرگل، ہر خدمت بہت اہم ہے، ہجرت ہو یا جہاد ہو یا کچھ بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اور اس آیت میں ظالم سے مراد کون ہے؟ جو صرف چند ظاہری رسومات کو دین کی خدمت کا نام دیتے ہیں. تو اہم اور اہم ترین میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے. ایک اہم ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ایک موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے. مسجدیں بنانا امپورٹنٹ ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ان کو آباد کرنا، ان کا تحفظ کرنا، دین کی مدد کرنا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. اعظم درجۃ عند اللہ. ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کے 3 بنیادی مراحل: ایمان، ہجرت اور جہاد. یعنی مجاہدین اور مہاجرین کا درجہ اللہ کے ہاں سب سے بلند ہے. اور یہ 3 امتحانوں میں پورا اترے. انہوں نے ہر مخالفت مول لے کر ایمان قبول کیا، اور پھر ہر قربانی کر کے ہجرت کی، اور جان ہتھیلی پر رکھ کے اللہ کے راستے میں نکلے.
تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں اور مال میں سے کچھ حصہ دین کی خدمت میں ضرور لگائیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. سبحان اللہ. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے جس میں دائمی راحتیں ہیں، آسائشیں ہیں. یعنی یہ ایمان، ہجرت اور جہاد کرنے والوں کے لیے خاص انعامات ہیں، اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور دائمی نعمتوں والے باغ ہیں. جب بھی دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے نا تو جنت کی نعمتوں کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی یہاں رکھے گا نہیں، ہر چیز کا بدلہ ملے گا. نعیم مقیم، دائمی سکون. دنیا میں اسی مال سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، تھوڑے دن مزہ آتے، پھر وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے، وہ بوجھ لگنے لگتی ہے. اور اپنی نیکی کا مقصد لوگوں کی واہ واہ نہیں، اللہ کی رضوان ہونی چاہیے، رضامندی. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان ہے. دنیا کی چند سالہ زندگی میں جن لوگوں نے اپنی انا قربان کر دی، اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ اس کے بدلے میں خالدین فیہا ابدا والی جنت دینے والا ہے. ان اللہ عندہ اجر عظیم. بے شک اللہ کے پاس تو اجر عظیم ہے. یعنی دو باتوں کا ذکر ہے، ایک دوام کا اور ایک عظیم. ہمیشہ بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے، ٹائم اور سپیس دونوں کے لحاظ سے. تو عارضی مزوں کے لیے، آسائشوں کے لیے آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں. محنت کریں، محنت کا رخ ان چیزوں کی طرف موڑ دیں جو ہمیشہ کی راحت کا سبب بنے. اور جب بھی آپ کسی نیک کام پر اللہ سے اجر کی توقع رکھیں تو یقین رکھیں کہ وہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا. یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور نیکیوں میں پھر تسلسل رکھیں، ہمیشگی رکھیں. ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک وہ عمل کہیں زیادہ اچھا پسندیدہ ہے جو ہمیشہ ہو چاہے تھوڑا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست اور مددگار بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. یاد رکھیے عظیم درجات تک پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اور پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان خونی رشتوں سے بھی زیادہ مقدم ہے. انسان کے لیے مضبوط ترین رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں جن سے انسان ہر چیز شیئر کرتا ہے. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر باپ بھائی بھی کفر پہ اصرار کریں تو ان کے ساتھ بھی پھر قلبی تعلق نہیں رکھنا ہوگا، وفاداری نہیں رکھ سکتے. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رشتوں کی محبت میں دین کا نقصان نہ کریں، اپنی آخرت کا نقصان نہ کریں. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہر اس شخص کے لیے دھمکی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے سے بڑھ کر ان سب چیزوں کو زیادہ اہمیت دے یا محبت رکھے. ہر انسان کو اپنا خاندان، اہل و عیال، مال و دولت، گھر بار بہت پسند ہوتی. ہماری محبتیں انہی چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں نا. لیکن ایمان ان سب چیزوں سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. پچھلی آیت میں صرف باپ بھائیوں کا ذکر تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کو اکٹھا کر دیا جن سے انسان نیچرلی فطری طور پر محبت کرتا ہے. اسلام ان چیزوں سے یا ان لوگوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ترجیحات متعین کرتا ہے، پرائرٹیز سیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں اور انسان ان کی خاطر دین کو پیچھے چھوڑ دے
تو ایسا شخص اللہ کی نظر میں فاسق ہے، نافرمان ہے۔ کمایا ہوا مال، محبوب کاروبار کہ اگر میں نے دکان بند کر دی تو میرا گاہک چلا جائے گا، ابھی تو موقع ہے کمانے کا، یہی تو دن ہے جاب کرنے کے۔ اسلام یہ نہیں کہتا نہ کماؤ، نہ اچھے گھر میں رہو، یہ نہیں کہتا، بلکہ محبت کی ترتیب درست رکھو کہ جب اللہ کی خاطر گھر چھوڑنا پڑے، اللہ کی محبت میں آرام چھوڑنا پڑے تو پھر دیر نہ لگاؤ۔ دنیاوی مفادات کو اللہ کے حکم پر مقدم نہ رکھو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر انتظار کرو، پھر تمہارے ایمان کی وہ مٹھاس تمہارے اندر نہیں رہے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے پھر تم اس کا انتظار کرو کہ دنیا میں تمہاری ذلت اور رسوائی کا یا نقصان کا، یا پھر آخرت میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اپنی ہر محبوب چیز اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، اللہ کی فرما برداری میں، تاکہ وہ ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا تو اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، اور باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پلٹ گئے۔ یاد رکھیے طاقت ہو تب بھی اللہ کی مدد اور قدرت پر توکل کرنا چاہیے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، لیکن دشمنوں کی تیر اندازی کی وجہ سے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جانثار باقی رہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دکھایا کہ بدر میں 313 تھے، اللہ نے فتح دی، حنین میں 12,000 ہوتے ہوئے تم پریشان ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ چاہے کتنے بھی وسائل ہوں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، اور خوفزدہ انسان کے لیے وسیع میدان بھی قید خانے کی طرح لگتا ہے، اور اس وقت انسان اس میدان کو چھوڑ بھاگتا ہے۔ اور کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر غرور نہ کریں، نہ مال پہ، نہ تعلیم پہ، نہ عہدے پہ، نہ خاندانی طاقت پہ، نہ کسی چیز پہ۔ کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب زمین تنگ ہونے لگے، حالات مخالف ہو جائیں، تو اپنے وسائل دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اس مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، کیونکہ کوئی بھی کامیابی صرف اللہ کے فضل سے ہی ملتی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت اتاری، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ خوف کی حالت میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، غیبی مدد، جس کی وجہ سے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ مسلمان تتر بتر ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو سکینت عطا کی، اور سکینت اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی بھی اضطراب ہو، بے چینی ہو، انزائٹی ہو، تو اللہ سے سکینت مانگا کریں، اور آیات سکینت بھی پڑھ لیا کریں۔ مشکل حالات میں، آزمائشوں کے وقت دل کا اطمینان مومن کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، پھر اس کے بعد اللہ جس پہ چاہے گا مہربان ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، لیکن انسان جب پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے مخالفین کی بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے دل بدل دے اور وہ آپ کے بہترین دوست بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین کے ساتھ کیے گئے سارے معاہدے ختم ہو گئے تھے، اب کعبہ کو خالصتاً توحید کا مرکز بنانا تھا۔ تو یہ مشرکین کی نجاست مانوی ہے، فزیکل نہیں ہے، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اصولوں پہ قائم رہو، اللہ رزق کا انتظام خود کرے گا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ مشرکین یہاں نہیں آ سکیں گے تو ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، کیونکہ مکہ میں تو کچھ اگتا بھی نہیں تھا۔ تو دین پر عمل کرنے سے اگر نقصان کا خدشہ ہو تو یہ آیت یاد کریں کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر تم اللہ کی خاطر کچھ حرام چھوڑ رہے ہو۔ اور جسموں کے ساتھ ساتھ دلوں کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ نجاست صرف جسم کی نہیں ہوتی، دلوں کی بھی ہوتی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ یہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں،
यहाँ तक कि ये अपने हाथ से जिजिया दें और ये जलील हों। अब यहाँ अहले किताब के साथ ताल्लुकात की नौयत वाज़ेह की जा रही है। इस्लाम किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाता और जिजिया का कानून भी इस बात की दलील है। अगर ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना होता तो जिजिया का ऑप्शन ही ना होता। जिजिया का मतलब यह है कि उन्हें उनके मजहब पर रहने की इजाज़त दी जाए, और जिजिया भी सब पर नहीं था। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, माजूरों, मजहबी पेशवाओं पर जिजिया नहीं था। और ये जिजिया क्या था? यानी सर्विस चार्जेस, कि वो जो सारा अमन और हर चीज अवेल कर रहे थे, क्योंकि मुसलमान उसके बदले में क्या देते थे? अपनी जान माल हर चीज अपने दीन की खातिर दे रहे थे। तो ये लोग अगर एक इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं और सारी फैसिलिटीज अवेल कर रहे हैं, तो यानी आप समझो कि जैसे लोग टैक्स देते हैं, तो ये एक तरह से उन पर टैक्स था। क्योंकि जब गैर मुस्लिम जिजिया देकर इस्लामी रियासत की पनाह में आ जाए तो उनकी हिफाजत करना मुसलमानों पर फर्ज हो जाता है। मा कान लिल मुश्रिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइक हबितत अअमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्श इल्ला अल्लाह फ़असा उलाइक अन यकूनू मिनल मुहतदीन। अजअलतुम सिक़ायतल हाज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون। يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون। قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي